دنیا والے کسے عقل مند بولتے ہیں؟ جو بے ادب ہیں۔ دنیا والے یہ سوال نہیں کرتے تو نے گھر بنایا، گاڑی بنائی، جو کچھ بنایا، کہتے واہ واہ قبلہ صاحب کے پاس تو بڑا مال ہے، آگے پیچھے آپ کے گھومیں گے۔ لیکن امام زمانہ جب آئیں گے تیرے مال کو دیکھیں گے، تیری دولت کو دیکھیں گے، تیری اولاد کو دیکھیں گے، امام پہلا سوال یہ کریں گے یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے صرف عقل سے کمایا ہے یا ادب سے بھی کمایا ہے؟ اگر تیری کمائی میں ادب نہیں، کمائی کا فائدہ نہیں ہے۔ کربلا با ادب لوگوں کی جگہ ہے، مجلس حسین با ادب لوگوں کی جگہ ہے۔ مومن میں اگر ادب نہیں، مومن نہیں ہے۔ وہ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتے تھے جن کے وجود میں ادب نہیں ہوتا تھا۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا ایک سپاہی تھا، مولا کا ایک صحابی تھا اور ایک غلام تھا۔ غلام تھا مولا کا ہندوستان سے، کالا سا غلام تھا ہندوستان سے۔ اس نے تھوڑی آنے میں دیر ویر کر دی تو امام کا جو صحابی تھا اس نے اس غلام کو گالی دی۔ گالی کیا دی کہ اے ولد الزنا، جیسے بولا وہ غلام بہت ناراض ہوا، اور جیسے امام کے کانوں تک آواز پہنچی، امام نے کہا تجھے کس نے اجازت دی تو کسی کی توہین کرے؟ اور ایک تو آدمی خطا کرے اور خطا کے بعد اپنی خطا کو ڈیفینسو مومنٹ میں آ جائے، مطلب غلطی کر کے غلطی نہ ماننا، چوری پہ سینہ زوری کرنا۔ امام کو کہنے لگا مولا نہیں میں نے تو کوئی گالی نہیں دی۔ کب بندہ خدا تو اسے ایسے لفظ بول رہا اے ولد الزنا، تو کہتا مولا میں نے صحیح تو کہا۔ کہ کیا مطلب تو نے صحیح کہا؟ کہ مولا یہ مسلمان نہیں، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، اس نے تو چلو بعد میں ایمان لایا، اور اس کے ماں باپ اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کا نکاح بھی صحیح نہیں تھا، اور جب نکاح صحیح نہیں تھا تو پیدائش بھی صحیح نہیں۔ امام نے کہا امام میں ہوں یا امام تو ہے؟ مسئلہ تیرے ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھ، اپنے ذہن سے جواب کیوں دے رہا ہے؟ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب میں ہو، اگر اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر رہا ہے اس کا نکاح صحیح ہے۔ کس نے تجھے بولا؟ اللہ اعلان، اس نے لوگوں کے بیچ میں آ کے اعلان کیا یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے۔ کم از کم اس نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے، زنا نہیں کی ہے، ایسا تعلق نہیں بنایا۔ اور بالفرض بھی اگر ایسا ہو بھی پھر بھی تجھے حق نہیں ہے تو بے ادبی کرے۔ تو کون ہوتا اسے یہ جملے بولنے والا؟ کہتے اتنا پرانا صحابی تھا امام کا کہ مولا معذرت چاہتا ہوں، آگے سے نہیں کروں گا۔ امام نے کہا اللہ نے تیری خطا کو معاف کر دیا، اس غلام سے بھی معافی مانگی، اس نے بھی معاف کیا، بس امام نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، آج کے بعد میرے ساتھ گھوما نہ کرو، کیونکہ جو بے ادب ہے وہ امام کی محفل میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ میرے امام معصوم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور فضائل طواف بیان کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا جو کعبے کا ایک طواف کرے خدا اس کے نام اعمال میں 700 نیکیاں بڑھاتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں بڑھاتا ہے۔ اور کہا کہ جو حج کرے اس کا اتنا ثواب ہے۔ اس کے بعد امام نے مخاطب کیا اے کعبے تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ ایک ہے جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اصحاب پریشان ہوئے، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مومن ہے جس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ اب تصور کرو اگر کوئی آدمی کعبے کو گالیاں دے، الیاذ باللہ، کعبے کی توہین کرے، پھر امام نے ڈیفائن کیا کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبے میں خدا رہتا تو نہیں ہے، یہ اینٹوں کا گھر ہے، اس کی نسبت ہے پروردگار عالم سے۔ جب کوئی آدمی کافر ہوتا ہے اور اسلام لاتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ رسول خدا سے ہو جاتی ہے، یہ مومن بن جاتا ہے۔ جس طرح اینٹوں والے پتھر کے گھر کی نسبت خدا سے ہے، اس کا احترام واجب ہے، اسی طرح وہ قلب جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہے، اسے لقب مومن و مسلم دیا جاتا ہے، اس کا احترام بھی واجب ہے۔ اب یہ سوچ کے بتا اگر تو کعبے کو برا بھلا بولے تیرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو فرمایا کیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برا بھلا بول سکتا ہے؟
कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन की गीबत करता है, कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन को नुकसान देता है, कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन का पैसा खा जाता है। इसका मतलब अभी तक ये मकाम तस्लीम पे नहीं पहुंचा, अभी तक मकाम सुबात पे नहीं पहुंचा, अभी तक मकाम अदब तक नहीं पहुंचा। तो आज सबसे बड़ी मसले की जड़ ये है कि हम मुस्लिम तो बने हैं पर अभी तक बाअदब नहीं।